درست ہو جاؤ، یا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ سن ہی نہیں رہے. دماغ پر جو ان کے اثر تھا، دل پر اثر، دماغ پر اثر، اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی برداشت نہ ہو سکی. بات اصل میں تھی یہ، اس کا ہو گیا دل و دماغ پر اثر. یہ وہی عمر فاروق ہے نا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اے عمر، جب تک تیری جان سے بھی میں تجھے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تب تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا. اور کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کو ماں سے، باپ سے، اولاد سے، اپنی جان سے، تمام لوگوں سے جب تک میں زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تب تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اور یہی عمر فاروق ہیں جنہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو آپ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، سب چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن جان کو ٹٹولتا ہوں نا، اپنے اندر جھاتی لگاتا ہوں تو اپنا آپ کچھ پیارا معلوم ہوتا ہے اپنی جان. فرمایا ابھی تک ایمان کامل نہیں ہوگا. حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ یہ محبت اختیاری ہے. اضطراری بھی وہی پھر بعد میں چل کر آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے. وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب میں عرض کر دیتا ہوں کہ میری جان سے بھی آپ زیادہ پیارے ہیں. تو جس عمر کی یہ حالت تھی کہ اپنی جان سے بھی، اور باقاعدہ یہ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، اس عمر پر تو یہ کیفیت لازمی طور پر طاری ہو جانی چاہیے تھی نا کہ کیا چیز مجھ سے جدا ہوگی جو ساری کائنات سے زیادہ محبوب چیز تھی، اس پر موت آ گئی. وہ موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے عمر فاروق، دل و دماغ پر اثر پڑ گیا. اس اثر پر وہ کہہ رہے تھے اب خیال ہی نہیں آ رہا ان کو کہ پیغمبر کو موت آئی ہوئی ہے، سامنے میت پڑی ہوئی ہے، اوپر کپڑا اوڑا ہوا ہے، چادر اوڑی ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن بس اب وہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہے تو میت سامنے. عمر فاروق آخر آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی نا، یہ بھی سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہے تو میت سامنے پڑی، ہلتے جلتے تو ہے نہیں آپ، اس لیے اب مجبوراً کہہ رہے ہیں کہ حقیقت موت کوئی نہیں، باقی ہلتے جلتے کیوں نہیں، یہ بیہوشی ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یہ صرف پردہ ایک موت کا آ گیا، حقیقت موت کوئی نہیں. اس لیے بیچارے اب یہ یوں کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب انہیں فرمایا اجلس یا عمر ہو، اللہ رسول کا یا عمر ہو، تو وہ جیسے کوئی سن نہیں رہا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو سن ہی نہیں رہے، تو کیا فائدہ ان کو خطاب کرنے کا، ان کو بٹھانے کا، چپ کرانے کا. آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، تشہد ادا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فیا ایھا الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تشہد کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو خطاب کر دیا، ایھا الناس، اے لوگوں. لوگ حضرت ابو بکر صدیق کا کرتے تھے تمام احترام، ادب کرتے تھے، سب متوجہ ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اور عمر فاروق کو چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق نے جب وہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ابو بکر صدیق کو سنا نا، کچھ الفاظ کان میں گئے تو کچھ ہوش میں آئے، کچھ توجہ ادھر کی، چنانچہ وہ بھی ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے. حضرت عمر فاروق بھی متوجہ ہو گئے تو وہ سنا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدن، جو تم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے وہ سن لے اچھی طرح، ان محمدن قد ماتا، تحقیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قد، تحقیق ماتا، مر گئے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی.
آگے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جب یہ آیت ختم کر چکے لوگوں کو تو سمجھ آ ہی گئی، عمر فاروق بھی سمجھ گئے. جب حضرت عمر فاروق سمجھ گئے اور وہ غلبہ حال جو تھا نا، اس کو صوفیہ کرام کی اصطلاح میں غلبہ حال کہتے ہیں. یہ غلبہ حال جب دور ہو گیا حضرت عمر فاروق کا، قرآن کی آیت سنی تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پہلے انتہائی غم اور شدت صدمہ کی وجہ سے، شدت غم اور انتہائی صدمہ کی وجہ سے آنسو بھی خشک تھے. بعض اوقات ایسا ہی ہو جاتا ہے، جب غم حد سے بڑھ جائے نا، صدمے کا رنج حد سے بڑھ جائے تو خدا کی شان آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں. اب جب ہوش آیا تو اب آنسو سے آنسو، اب یقین آ گیا نا کہ نبی پاک وفات پا گئے. پہلے تو یقین ہی نہیں تھا کہ نبی پاک وفات پا گئے. نبی پاک کی موت تو وہ غشی سمجھ رہے تھے نا. اب جب یقین آ گیا کہ واقعی موت آ گئی نبی پاک کو، اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب روتے روتے یہ لفظ کہے عمر فاروق نے، ابو بکر تیرے اوپر خدا کی رحمت ہو، تو نے تو ہم کو بھولی ہوئی آیت یاد کرا دی. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آیت ہی آج اتری ہے اور ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی نبی پاک واقعی موت ہو گئی آپ کو اور آپ واقعی مر گئے. اس کے بعد غش کھا کر گر گئے. اب یقین پر غش کھا کر گر گئے، خود بے ہوش ہو گئے عمر فاروق. اس یقین کے ساتھ تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا. اب یہ بتائیے حضرت عمر ہی تھے نا سب سے بڑے مخالف تو اس بات کے کہ نبی پاک اوپر سے صرف موت ہے، اندر سے کوئی نہیں موت. لیکن ابو بکر صدیق نے اس بات کی کیا تردید نہیں کی، پھر عمر فاروق نے کیا اس کو تسلیم نہیں کیا، اور تمام صحابہ کا اجماع نہیں ہوا کہ واقعی پیغمبر پر موت آ گئی، واقعی آپ کی روح مبارک نکل گئی. کیا حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ موجود نہیں؟ پھر اسی بخاری میں یہ الفاظ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے موجود نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو انہوں نے کہا کہ الی جبریل ننعا جنت الفردوس ماوا، اب روح پاک گئی کہاں؟ وہ جو نبی پاک اپنی نزع کی حالت میں فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یہ بار بار فرما رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یہاں تک آپ کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے اب رفیق اعلیٰ میں لے چل. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ بار بار یہ آپ نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر یہ شروع کیا اللہ کے سامنے یہ عرض کرنی کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، تو میں سمجھ گئی کہ یہ تو وہی بات ہے جو آپ اپنی حیاتی میں فرماتے تھے نا. پہلے آپ فرمایا کرتے تھے آج سے پہلے کہ پیغمبر کو موت کے وقت یہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تیری جتنی حیاتی تھی وہ تو ہے ختم، لیکن اور حیاتی بڑھانا چاہتے ہو، دنیا کی حیاتی اور کچھ چاہتے ہو چند دن اور ہم بڑھا دیں گے، ہمارے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کسی کی گھٹا دے، کسی کی بڑھا دے، کسی کی پوری اجل مسمہ پر ختم کر دے. جب اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب، یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے. کسی اپنے فیصلے کو باقی رکھے، کسی اپنے فیصلے کو بدل دے. ما ننسخ من آیت اور ننسها نأت بخیر منها اور مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس لیے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب. تو پیغمبر کو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کو موت کے وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کچھ اور رہنا تو اللہ تعالیٰ حیاتی کو بڑھا دے، اور اگر دنیاوی حیاتی اب پسند نہیں، اخروی حیاتی پسند ہے تو آگے چلو. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اب ہم کو پسند نہیں کر رہے، دنیا کی حیاتی آپ کو پسند نہیں، اب آپ اخروی حیاتی کو پسند کر رہے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں لے چل. اب آپ کو ہم دنیاوی حیاتی پسند نہیں، آپ کو اخروی حیات اب آپ نے پسند کر لی اور اختیار فرما لی ہے. کیوں جی، کیا اس کا مفہوم ہے؟ پھر دوبارہ دنیاوی حیات پیغمبر کو دینا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہیں اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور نہیں پسند کی، بلکہ اخروی حیات کو پسند کیا آپ نے. کر رہا تھا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آخری حالت کو، نزع کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہم الرفیق الاعلیٰ کے الفاظ آپ فرما رہے تھے. اس سے پہلے کہ اور بھی کچھ ارشادات گرامی ہیں
ان میں سے بھی بعض چیزیں آپ سن لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈا پانی منگوایا، اس میں دست مبارک کو تر کیا اور چہرہ انور پر پھیرا اور ساتھ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ پر وہ موت کی غشی سی آ جاتی تھی، بیہوشی، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یہ بھی آپ بار بار فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی بڑی بےہوشیاں ہیں، جو سکرات موت طاری ہوتے ہیں وہ آپ پر بھی طاری ہوئے۔ آپ نے بار بار اس سے متعلق فرمایا۔ پھر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ پر زیادہ بےہوشی آ گئی موت کی وجہ سے، آپ پھر ہوش میں جس وقت آئے اس نزع کی حالت میں، نزع کی بےہوشیاں جو آتی ہیں بار بار انسان کو، آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا پانی لاؤ، ٹھنڈا پانی منگوایا، اس میں دست مبارک کو تر کر کے پھر دوبارہ چہرے انور پر پھیرا اور پھر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر وہ نزع کی حالت پیدا ہو گئی، پھر آپ جس وقت ہوش میں آئے، آنکھ مبارک آپ نے کھولی، آپ نے فرمایا ٹھنڈا پانی، پھر ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، آپ نے دست مبارک کو تر کیا، پھر چہرہ انور پر پھیرا اور پھر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ تعالیٰ نے لعنت اور پھٹکار ڈالی یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوچ میں تھی کہ کیوں آپ بار بار یہ فرما رہے تھے، کیوں بار بار یہ ذکر آپ کر رہے ہیں۔ مجھے خیال میں آیا کہ یہ تو آپ ڈرا رہے ہیں، یحذر امتہ، آپ اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں تاکہ میری موت کے بعد، میرے دفن ہو جانے کے بعد میری قبر کی اس طرح پوجا نہ کریں، اس کو بھی مسجد والا معاملہ اس کے ساتھ نہ کریں۔ یہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدہ کا کیا مفہوم ہے؟ ایک تو یہ مفہوم ہے نا کہ سجدے کیے انہوں نے، سجدہ گاہ بنایا انہوں نے انبیاء کی قبروں کو۔ دوسرا اس کا اتخاذ کے محاورے کے مطابق جیسے قرآن مجید میں ہے، فرعون کی بیوی نے کہا تھا لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا ونتخذہ ولدا، اس بچے کو قتل نہ کرو، ممکن ہے ہمیں یہ فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یعنی حقیقی بیٹا تو بن نہیں سکتا لیکن بیٹے والے حقوق اس کے ساتھ کر دیں۔ اسی طرح یوسف صدیق کے معاملہ میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں عزیز مصر کی بیوی کو کہ عزیز نے کہا تھا بیوی اپنی کو کہ اکرمی مسوا عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا، اس لڑکے کا ٹھکانہ اچھا بنا۔ عزیز مصر نے خود کہا تھا اپنی بیوی کو کہ اس کا ٹھکانہ اچھا بنا، شاید یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یہ اتخاذ کا مفہوم۔ اسی طرح اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہوئی ہے، اولاد بنائی ہوئی، یعنی حقیقی اولاد تو یوں نہیں کہ کوئی خدا کی بیوی اور اس میں سے بیٹا پیدا ہوا ہو۔ اولاد والے حقوق، جیسے اولاد کو نائب بنا دیا جاتا ہے، متصرف بنا دیا جاتا ہے امور میں کہ تم میرے کام کاج کرو، زمین کا انتظام کرو، مکان کا انتظام کرو، کوئی لینے دینے کے لیے آئے اس کو تم لے دے لیا کرو، یہ سارا جیسے اس کو نائب و متصرف بنا دیا جاتا ہے بیٹے کو، یہ حقوق ہوتے ہیں اولاد کے بیٹے کے۔ تو حقیقی بیٹا تو نہیں بننے کا لیکن بیٹے والے معاملہ اس سے کیا جائے۔ اسی طرح یہاں ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اتخاذ وہی یہاں ہے، بنا لیا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں، یعنی حقیقی مسجدیں اتنی کہ ان پر کو مینار کھڑے کر دیے یا اس طرح کا محراب بنا دیا، سچ مچ کی مسجد بنا دی اس کو، یعنی مسجد والا جو معاملہ تھا، مسجد والے جو حقوق تھے وہ نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیے۔ یہ بتوں کے لیے آیت نہیں، حدیث نہیں ہے، نہ بتوں کا ذکر ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے، انبیاء کی قبروں کا، قبریں بھی
باقی لوگوں کی نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے ساتھ معاملہ مسجد والا کیا، جیسے اتخاذ ولد میں بیٹے والا معاملہ اس کے ساتھ کرو، حقیقی بیٹا تو بن نہیں سکتا، اس طرح حقیقی مسجدیں تو وہ نہیں ہیں تو وہ قبریں، لیکن ان کے ساتھ معاملہ مسجد والا کیا کہ آپ مسجد میں کیا معاملہ ہوتا ہے جی، مسجد کا حق کیا ہوتا ہے؟ جب آپ آتے ہو مسجد میں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ قیام کرتے ہیں، قوموا للہ قانتین، قیام کرتے ہو بڑی عاجزی کے ساتھ، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ ایک دوسرا سر جھکانے کا معاملہ پھر ہوتا ہے اللہ کے سامنے کہ رکوع کیا جاتا ہے۔ دو تیسرا معاملہ ہوتا ہے زمین پر ماتھا رکھ دینے کا، جیسے کسی کے قدموں کے آگے گر جاتا ہے آدمی تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینے کا۔ تین اور یا پھر پکارنے کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم دعائیں کرتے ہو، گڑگڑاتے ہو، اسے پکارتے ہو یہ سمجھ کر کہ وہ سنتا ہے، اگرچہ نظر تو نہیں آتا لیکن وہ سن رہا ہے ہماری فریادیں، تو یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ سن رہا ہے۔ مسجد میں یہی معاملہ ہوتا ہے نا، قیام، ہاتھ باندھ کر رکوع، سجدہ اور خدا کو پکارنا، یہ سمجھ کر کہ ہماری پکاریں وہ سن رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا خدا کی لعنت اور پھٹکار یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو اللہ کے گھر میں خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ لکھ لو اچھی طرح، انبیاء کی قبروں پر ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑے ہو جانا جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یا وہاں سر جھکانا، یا وہاں ماتھا ٹیکنا سجدے کی حالت میں پہنچ جانا، یا ان کو پکارنا یہ سمجھ کر کے سن رہے ہیں، یا آپ خود محسوس کرو کہ یہ پہلے یہود و نصارہ کے متعلق تو کہا ہے، ہم اگر یہی کرتوت کریں تو ہمارا کیا حال؟ آپ کے مسئلے رہے تو آپ کے ساتھ، یہ تو ہے پیغمبر کا ارشاد گرامی۔ صحابہ اسی پر عمل کرتے تھے، سوائے صلاۃ اور سلام کے، جیسے زندگی میں انہوں نے درود اور سلام پڑھا اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی درود اور سلام پڑھا۔ جس وقت آپ بالکل دنیاوی حیات کے ساتھ مصلی پر تشریف فرما ہوتے تھے، نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، پیچھے صفیں ہوتی تھی بیٹھی ہوئی، سینکڑوں آدمی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے نماز پڑھنے والے صفوں میں، صحابہ آپ امام بن کر مصلی پر ہوتے تھے، پیچھے صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے، اس وقت بھی پڑھنے والے سارے پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ پڑھنے والے صلاۃ اور سلام پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، نبی پاک مصلی پر ہوتے تھے۔ اس وقت تو آپ سنتے نہیں تھے، اللہ جانے وفات کے بعد سننے کا معاملہ کہاں سے آ گیا۔ پھر صرف صلاۃ و سلام صحابہ سے تو یہی ثابت ہے، اکثر صحابہ تو قبر کے سامنے بھی جا کر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے تھے، اکثر صحابہ، لفظ موجود ہے باقاعدہ کتابوں میں، اکثر صحابہ تو سامنے جا کر بھی نہیں پڑھتے تھے صلاۃ و سلام، بعض صحابہ پڑھتے تھے۔ تو ہمارے لیے تو ایک صحابی کا قول بھی صحیح سند سے مل جائے ہماری سر آنکھوں پر، حضرت عبداللہ بن عمر صلاۃ اور سلام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ یا اللہم صلی علی محمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے سامنے وہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح بعض دوسرے صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ کی قبر مبارک کے سامنے صلاۃ اور سلام، سوائے صلاۃ اور سلام کے کسی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ قطعاً کوئی ثابت نہیں کہ کسی نے سفارش کرائی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ میری یہ فریاد آپ سنیں، میری فریاد خدا کے سامنے پہنچائیں اور میری سفارش کریں، میرے گناہ آپ معاف کرائیں، اور یا یہ آیت اس نے پڑھی ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جو زندگی میں نبی پاک کی زندگی میں جو آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ منافقوں کے حق میں، کہ یہ منافق جنہوں نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر تو آپ کی بات کہتے ہیں، جب آپ سے غائب ہو جاتے ہیں بیت طائف غیر الذی تقول، ان میں سے ایک گروہ آپ کے بات کے، آپ کے حکم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اور رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، راتوں کو سازشیں کرتے رہتے ہیں آپ کی بات کے خلاف، تو یہ بددیانتی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں آپ کی باتوں میں، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بعض اوقات آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ کی بیٹھ کر باتیں بھی سنتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر آپ کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں، لیکن جب آپ سے الگ ہو جاتے ہیں تو آپ کے خلاف مشورے بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ بے ایمان ہے حقیقت میں، ان کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔
ان میں سے اگر کوئی مر جائے آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، 70 بار بھی آپ بخشش کی دعائیں ان کے لیے شفاعت آپ ان کے لیے سفارش آپ ان کے لیے 70 بار بھی کریں، بخشش کی دعائیں مانگیں، نہیں قبول ہوگی۔ ہاں ایک صورت ہے قبول ہونے کی ان کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے موت کے بعد، تو آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہیں ان منافقوں کے لیے۔ جو باقی منافق موجود ہیں یہ اگر اپنی زندگی میں، اور جو مر بھی گئے ہیں یہ بھی اگر اپنی زندگی میں، اپنی حیاتی میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر تحقیق وہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، آپ کی نافرمانی کر کے، آپ کے خلاف مشورے کر کے، ظاہری کلمہ شہادت، آپ کی رسالت کی گواہی، اور باطن میں بے ایمان منکر، یہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا آپ کے خلاف مشورے کر کے، آپ کی نافرمانیاں کر کے، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اس وقت ان کو ہو جاتا ہے احساس اپنی زندگی میں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، جاؤ کا آپ کے پاس پہنچ جاتے یہ، اور کیا کرتے؟ فاستغفر اللہ، یہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، معافی مانگتے، سچے دل سے توبہ کرتے، خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی پھر ان کے لیے بخشش مانگتا۔ اس حال میں کہ یہ موت کے بعد نہیں، یہ اپنی زندگیوں میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر خدا سے معافی مانگتے، یہ بھی سچے دل سے توبہ استغفار کرتے، اور رسول ان کے لیے معافی مانگتا، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، البتہ پا لیتے یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، ضرور اللہ ان پر پھر آتا، ان کو معافیاں دے دیتا۔ آپ خود ایمانداری سے سوچو، اس آیت کا تعلق آپ کی وفات کے بعد، قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن کا سیاق اور سباق کوئی چیز نہیں۔ آپ ہی دیانت امانت سے سوچ لو، یہ نہ کوئی دھڑے بازی کی بات ہے، نہ فرقہ، یہ چھوڑ دو کہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، متاخرین میں بہت سنے لکھے، متقدمین میں سے تو کوئی قائل نہیں اس بات کا، نہ صحابہ میں سے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں نبی پاک کے، ان میں سے ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں، ایک صحابی سے بھی صحیح ثابت نہیں، لاکھ تو چھوڑ دو، ہزاروں چھوڑ دو، سینکڑوں صحابہ چھوڑ دو، ایک صحابی سے صلاۃ سلام تو ہے نا ثابت، بعض صحابہ سے آپ کی قبر پر جا کر پڑھنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شفاعت بھی کرانی، سفارش کرانی، یہ آج پڑھ کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اس آج کا یہ مفہوم بھی تھا کہ آپ کی حیاتی میں بھی، آپ جب تک دنیا میں موجود ہیں تو آپ کے پاس آ کر دعا کراؤ، یہ تو ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ کی موت کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی اس کا مفہوم تھا کہ زندگی میں بھی کراؤ اور موت کے بعد بھی آپ سے دعائیں کرواؤ، شفاعت اور سفارش کراؤ دفن ہونے کے بعد بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ سارے کے سارے نے اس پر عمل نہیں کیا، سارے بدعمل گئے دنیا سے۔ ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے زندگی میں تو سینکڑوں بار وہ دعائیں کراتے رہے، بارش کے لیے سفارشیں کراتے رہے، اپنی بخشش کے لیے دعائیں آپ سے کراتے رہے، لیکن موت کے بعد اگر اس آیت کا مفہوم دونوں موقعوں کے لیے تھا کہ آپ کی زندگی مبارک میں بھی اور آپ کی موت کے بعد قبر مبارک میں دفن ہونے کے بعد پھر آپ کو یہی آیت پڑھ کر پھر آپ سے دعا کرائی جائے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا استغفر اللہ معاذ اللہ کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابی، ایک صحابی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ کیا فتویٰ ہے صحابہ کے متعلق پھر اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے تو کہ وفات کے بعد بھی ایسا کرو؟ اسی لیے متقدمین میں کوئی ایک بھی اس بات کا قائل نہیں، ہاں متاخرین میں بہت سے بزرگ ہیں، ہم ان کو برا نہیں کہتے، معاذ اللہ ربی، خدا کا قرآن میرے سامنے موجود ہے، ہم ان کو برا نہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اپنے سے بہتر جانتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں، جو ان پر بدگوئی کرتا ہے اس کو ہم برا کہتے ہیں، لیکن مسئلے میں اختلاف کی گنجائش تو اپنے اکابر کے ساتھ ہو سکتی ہے نا۔ شاگرد کو استاد کے ساتھ مسئلے میں اختلاف کی گنجائش دیانت امانت سے تو ہو سکتی ہے نا۔ یہ کوئی کفر اسلام کا فرق تو نہیں پڑ گیا اس میں کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا اور دوسرا مرتد نہیں ہوا، لہذا یہاں تک تو نوبت نہیں پہنچی ہوئی اس مسئلے میں، تو علمی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے۔
اور پھر متقدمین میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں. صحابہ میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابی ایک صحابی سے یہ ثابت نہیں, ائمہ سے یہ ثابت نہیں, متقدمین میں سے کسی سے ثابت نہیں. متاخرین میں فتح القدیر سے لے کر یہ مسئلہ چلا, متاخرین میں فقہاء میں سے فتح القدیر سے لے کر یہ مسئلہ چلا, اور اسی طرح شافعیوں میں سے چلا. تو یہ انکار نہیں کہ ہے, کیا نہیں کسی نے. متاخرین میں بہت سے ہیں بزرگ فرمانے والے, ان کی کتابوں میں موجود, لیکن ایک شخص اگر کہتا ہے صحابہ میں سے کسی نے یہ فعل نہیں کیا, 1,00,000 سے زیادہ صحابی, اگر آج کا یہ دونوں جگہ مفہوم ہے کہ موقع اس کا آپ کی زندگی میں بھی تھا اور وفات کے بعد بھی ہے, تو صرف ہماری گزارش اتنی ہے کہ صحابہ نے وفات کے بعد نہیں کیا. اور اگر دونوں موقع پر ہونا چاہیے ضروری, جو نہ کرے وہ مجرم بنتا ہے, تو پہلے صحابہ کے متعلق فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی مجرم ہیں یا نہیں. والعیاذ باللہ. اور پھر متقدمین کے متعلق بھی فیصلہ کر لینا چاہیے, پھر اماموں کے متعلق بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے, سارے متقدمین کے متعلق. متاخرین کے متعلق میں خود گزارش کر رہا ہوں آپ سے, متاخرین میں بہت سو نے لکھا ہوا کہ شفاعت کرانی چاہیے یہ آیت پڑھ کر وہاں, لیکن ان کو برا بھی نہیں ہم کہتے. لیکن یہ تو نہیں صورت اختیار کر لینی چاہیے اگر مسئلے کا کوئی اختلاف بیان کرے اور اختلاف کے پہلو میں ایک چیز کو وہ اپنی دیانت امانت کے ساتھ ترجیح سمجھے, اس کو گردن زدنی کے قابل سمجھا جائے اور اس کے اوپر بہتان لگائے جائیں, ان پر فتوے چشمہ کیے جائیں. خدا کے لیے آپ تمام حضرات, تمام مولوی صاحبان اس روش کو چھوڑ دیں کہ جو جب علمی اختلاف آ جائے, فروعات کا اختلاف ہو, تو خدا کے لیے اس پر فتوے مت چشمہ کریں. اس طرح تو شافعی, حنفی, مالکی, حنبلی اس سے بھی زیادہ اختلافات ان کے اندر موجود ہیں. حلال و حرام تک اختلاف موجود ہے, یجوز و لا یجوزوں کا موجود ہے, حل و حرمت کا اختلاف موجود ہے, فرض اور واجب اور فرض اور نفل کا اختلاف موجود ہے, واجب اور مکروہ کا اختلاف موجود ہے, لا یجوزوں اور یجبوں کا اختلاف موجود ہے, فرض کا اور ممانعت کا اختلاف موجود ہے. ایک کے نزدیک ایک بات منع ہے, نہیں کرنی چاہیے, دوسرے کے نزدیک فرض ہے, کرنی چاہیے. ایک کے نزدیک ایک چیز حرام ہے, دوسرے کے نزدیک وہ حلال ہے. یہاں تک اختلافات موجود ہیں. تو کیا اب اس اختلافات میں ہم حنفی شافیوں کو برا کہیں اور شافی حنفیوں کو برا کہیں؟ یہ بھی روش مہربان متاخرین نے اختیار کیا ہے دوسرے کو برا کہنے کی. متقدمین تو یوں نہیں کیا کرتے. تو سچ کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے, لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها او کما قال مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہرگز کوئی چیز اصلاح نہیں کر سکتی اس امت کے اخیری حصے کی, اس امت کے پچھلے حصے کی کوئی چیز اصلاح نہیں کر سکتی, کوئی چیز نہیں سنوار سکتی, مگر وہی چیز سنوارے گی. عقیدے میں بھی, عمل میں بھی, اخلاق میں بھی, علم میں بھی وہی چیز سنوارے گی جس چیز نے پہلے حصے کو سنوارا ہے. جس چیز نے امت کے پہلے حصے کو سنوارا ہے وہی چیز امت کے پچھلے حصوں کو بھی سنوارے گی. اس کے سوا نہیں یصلح کوئی چیز ہرگز نہیں سنوار سکتی. امت کے پہلے حصے کو کس چیز نے سنوارا؟ اللہ کی کتاب نے, نبی پاک کی سیرت نے, ارشاد نے, قول نے, عمل نے, سیرت پاک نے, صحابہ کے ارشادات گرامی نے. ہاں جی, تمہارے یہ تو ضمن بات آ گئی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرما رہے تھے کہ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. تو اس سلسلے میں قیام کرنا, پیغمبروں کی قبر کے پاس ہاتھ باندھ کر جس طرح نماز میں کرتے ہو, جس کا حکم ہے قوموا للہ قانتین, اسی طرح رکوع کرنا, اسی طرح پھر سجدہ ہونا, ماتھا ٹیکنا, یا پھر یہ سمجھ کر کے سنتے ہیں ہماری تمام فریادیں, تمام مرادیں ہماری, تمام حاجتیں, تمام مرادیں, تمام فریادیں ہماری, سب فریادیں یہ سنتے ہیں, یہ سمجھ کر پکارنا. اس کی ذمہ داری تو پھر انہی لوگوں پر ہے بھائی جو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ہر قسم کی فریاد قبر کے پاس سن لیتے ہیں. وہ باقی مردوں کے لیے بھی جب سوائے موتا کے قائل ہیں تو نبی کی ہستی تو بہت بڑی بلند ہے.
ہم تو سرے سے سماع موتا کے قائل نہیں. امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے صاف اس معاملے میں، وہ سماع موتا کے منکر ہیں، ہم بھی سماع موتا کے منکر ہیں. اور اس کے ساتھ کتاب اللہ کی زیادہ مفادت ہے، زیادہ اقرب ہے کتاب اللہ کے، زیادہ اقرب ہے خدا کے قرآن کے امام ابو حنیفہ کا مسلک. ہمیں وہ زیادہ پسند ہے. جو لوگ سماع موتا کے قائل ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے، مشرک نہیں کہتے، بے ایمان بددیانت نہیں کہتے. باقی اگلا حصہ اگر آ گیا وہ قیام، رکوع، سجود، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اب ہمارا تمہارا اختلاف اصول میں ہو چکا ہے، اب کفر اسلام کا اختلاف ہے ہمارا اور تمہارا. یہ بھی